اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں زندگی کے اہم اصولوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت اہم اصول کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جس کو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت ہی احسن طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مایوسی کی تلخیوں کو برداشت کر لینا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ کہ انسان کو چاہیے کہ چونکہ انسان کے ہاں دو طرح کے لمحات ہیں، جب انسان کے ہاں دو طرح کے لمحات ہیں، کبھی انسان کے پاس تلخیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، غم ہوتا ہے، تو کبھی خوشحالی ہوتی ہے، سب راستے بظاہر کھلے نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہی خواہشات کو معیار قرار دیتے ہیں کہ اگر میں اپنی خواہشات کو حاصل کر لیتا ہوں، پورا کر لیتا ہوں، تو سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوشحال زندگی ہے اور یہی کامیاب زندگی ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، نہیں پا سکتا، تو وہ گویا سمجھتا ہے کہ میرے پاس خوشحالی نہیں ہے، مال دنیا نہیں ہے، تو گویا یہ میری کامیاب زندگی نہیں ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر جس شخص کو خدا نے مال دنیا عطا کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کامیاب زندگی نہ گزار رہا ہو۔ اسی طرح جس کے پاس بظاہر مال دنیا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب زندگی نہ گزار رہا ہو، مال دنیا نہ ہونے کے باوجود بھی ناکام زندگی گزار رہا ہو۔ تو یہ دونوں شخص امتحان میں ہیں، خدا کی طرف سے آزمائش میں ہیں دونوں شخص، کہ جس کے پاس مال ہے، خدا نے اس کو مال دیا ہے، تو اس مال کے ذریعے خدا اس سے امتحان لے رہا ہے، اور جس کو مال نہیں دیا، اس کو مال نہ دے کر اس شخص سے امتحان لیا جا رہا ہے کہ یہ مال دنیا نہ رکھتے ہوئے تنگیوں میں، مشکلات میں کس طرح زندگی بسر کرتا ہے، آیا اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آیا اپنے خدا کا گلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح کہ جس کے پاس مال دنیا ہے، خدا نے اس کو مال دیا ہے، تو خدا اس کو بھی مال دے کے آزما رہا ہے کہ آیا یہ جو میں نے اس کو مال دیا ہے، یہ میرے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے، یا اپنی عیش و عشرت میں اس کو خرچ کرتا ہے، یا اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں شخص امتحان میں ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے تو لہٰذا وہ اللہ والا ہے، اور جس کے پاس مال ہے تو گویا ہم کہیں کہ یہ خدا سے بہت دور ہے۔ یہ دونوں پوائنٹ بہت ہی اہم ہیں جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کے پاس جب مال نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے، جب انسان ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس تلخیاں آتی ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ خود امام علی علیہ السلام نے، جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ تلخیوں میں جب مایوسی آئے تو مایوسی میں یہ نہ ہو، اولاً تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تلخیوں میں ایسا نہ ہو کہ آپ کیا کریں، پریشان حال ہو کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں۔ تو امام نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی دوسرے شخص کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو گویا یہ اپنی عزت نفس اس کے سامنے رکھ رہا ہے، اپنی ساری عزت اس کے سامنے رکھ دی ہے۔ ابھی یہ اس شخص کو اختیار دے رہا ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہے تو کھیل سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے امام علیہ السلام نے اس شخص کو جس کے پاس تلخیاں ہوں تو اس صورت میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے۔ تو گویا امام نے اس کو بیان فرمایا کہ آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، تو لہٰذا اس عزت کی حفاظت کا کرنا، اس کی اپنی خود عزت کا حفاظت کرنا خود آپ کے ہاتھ میں ہے، تو لہٰذا اس کو خود عزت کی پرواہ ہونی چاہیے
کہ یہ میری عزت ہے اور میں ہی اس کی پرواہ کر سکتا ہوں۔ جب میں یہ اپنی عزت دوسروں کے سامنے دوں گا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا وہ عزت جو میں نے اس کو دی ہے اپنی، آیا وہ اس کی پاسداری کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اولاً جس کا خدا کے اوپر یقین ہوتا ہے وہ شخص مایوس نہیں ہوتا، اس کو خدا کے وعدے پہ یقین ہوتا ہے۔ یہ تلخیوں کے وقت، یہ مشکلات، یہ غم، یہ پریشانیاں وہ آسان طریقے سے برداشت کر لیتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ اسی پریشانی کے بعد، اسی مشکل کے بعد میرے لیے خدا آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور خود خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود نیکی کے، خود آسانی کے ساتھ ہی، جس طرح کہا کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے آپ کے لیے۔ جب مشکل وقت گزر جائے گا، جس طرح آسانی ہے انسان کے لیے آسان وقت نہیں رہتا، اسی طرح مشکل وقت بھی چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی گزر جاتا ہے۔ تو جب یہ مشکل وقت گزر جاتا ہے، خدا کی آزمائش گزر جاتی ہے، اور جب یہ خدا کا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے امتحان کے اندر، تو خدا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا کے وعدے پہ یقین رکھنا چاہیے، اور پھر مایوس آ کے ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔